بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر جن محترم لوگوں نے احسن طریقے سے عمل کیا، انہوں نے اپنی زندگیاں احسن طریقے سے گزار دی، انہیں اولیاء کرام کہتے ہیں۔ انہی محترم اور برگزیدہ ہستیوں میں نہایت معتبر نام حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت سیدہ رابعہ بصری قیامت تک کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ سب سے بڑی بات جو جاننے والی ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑی اونچے درجے کی تابعہ تھیں۔ تابعہ وہ شخص کہلاتا ہے ناظرین جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو، چاہے یہ ملاقات کثیر مدت کے لیے ہو یا قلیل مدت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے اسے دیکھا، اس نے مجھے دیکھا۔ ناظرین، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نہایت دانش مخدومہ اور خلوص کا پیکر تھی۔ عشق الہی کی آگ میں جلنے والی یہ خاتون مریم ثانی تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقام تھا کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس عباس میں اگر آپ نہ ہوتی تو حضرت خواجہ صاحب واز نہ کرتے۔ خواتین میں جو اولیاء اللہ گزری ہیں ان میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو اس موقع پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے معاف فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل میں اتنی زیادہ پیوست ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنی زیادہ مستغرق رہتی ہوں جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر اوقات میں میرا آپ کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تم جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستغرق رہتی ہو وہ بھی میری ہی محبت ہے، لہٰذا اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ کا یہ مقام تھا، ان کا تصوف میں جس قدر بلند مقام تھا اسی قدر ان کی زندگی کے حالات و واقعات میں حیرت انگیز اتفاق ہے کہ قدیم تذکرہ نگاروں نے آپ کا سن پیدائش کا ذکر نہیں کیا، البتہ دور جدید کے تذکرہ نگاروں نے تحقیق کے بعد آپ کی ولادت 97 ہجری یعنی 97 ہجری لکھی ہے۔ آپ کے والد کا نام شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو اگرچہ دنیاوی مال و دولت سے محروم تھے لیکن قناعت کی دولت سے ناصرین مالا مال تھے۔ آپ جو کہ خود متقی اور پرہیزگار تھے، لہٰذا آپ کو دولت دنیاوی سے محرومی پر نہ تو کوئی شکوہ تھا اور نہ شکایت۔ آپ بہترین تسلیم و رضا کے پیکر تھے، ہر حال میں اللہ کے شکر گزار توکل کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 3 بیٹیاں تھیں، اسی لیے آپ کا نام رابعہ رکھ دیا گیا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔ چونکہ آپ کا تعلق بصرہ سے تھا اسی لیے آپ بصری کہلائیں۔ آپ بہت زیادہ عابدہ، زاہدہ، صابر و شاکر اور کشف الکرامات والی تھیں۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ آپ کی مجلس میں اکتساب فیض کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے جس پر چل کر وہ اپنی عاقبت سنوار سکتی ہیں۔ آپ ایک متوکل بزرگ حضرت شیخ اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیدا ہوئی۔ ولادت کے وقت گھر میں فاقوں کی نوبت تھی، لہٰذا آپ کی والدہ نے شیخ اسماعیل سے کہا کہ پڑوس سے کچھ قرض لے لیں کہ یہ مشکل وقت گزر جائے۔ آپ کے والد محترم نے مجبوری کے عالم میں آدھی رات کو پڑوسی کے دروازے پر دستک دی، کیونکہ غیر اللہ سے سوال کرنا ان کی غیرت ایمانی کو گوارا نہ تھا۔ پڑوسی نیند میں تھا، اس نے دروازے کی دستک نہ سنی نہ دروازہ کھولا، بس آپ خالی ہاتھ واپس لوٹے تو حضرت رابعہ کی والدہ بہت پریشان ہوئیں۔ آپ آئے اور پریشانی کے عالم میں سو گئے۔ خواب میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا اور آپ نے حضرت رابعہ بصری کی ولادت پر مبارکباد دی اور فرمایا اسماعیل پریشان نہ ہو، تیری یہ بچی عارفہ کامل ہوگی،
اگر مالک پریشان ہے تو صبح حاکم بصرہ عیسیٰ زردان کے پاس جانا، میری طرف سے ایک خط لکھ لینا کہ تم مجھ پر ہر روز 100 مرتبہ اور ہر جمعرات کو 400 مرتبہ درود کا تحفہ بھیجتے ہو، لیکن اس جمعرات کو دینا بھول گئے، اسی لیے 400 دینار بطور کفارہ خط دینے والے کو دے۔ صبح ہوتے ہی جب شیخ صاحب خط لے کر عیسیٰ کے پاس گئے، اس نے نہایت معدبرانہ انداز میں شیخ صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا۔ اتنی خوشی میں 1000 دینار غربا میں تقسیم کیے اور 400 دینار شیخ صاحب کو دیے۔ جب حضرت رابعہ بصری 5 سال کی ہوئی تو والدین کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ 8 برس کی عمر میں بصرہ میں سخت قحط پڑ گیا اور کسی شقی القلب نے پکڑ کر آپ کو بصرہ کے متمول شخص عتیق کے ہاتھوں بیچ دیا، جو کہ نہایت ہی ظالم تھا، جس کی وجہ سے حضرت رابعہ بصری کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے ہر دکھ کو استقامت کے ساتھ برداشت کیا۔ چھوٹے سے کمرے میں مٹی کے دیے کی روشنی میں ایک خوبصورت بالغ لڑکی بارگاہ خداوندی میں نہایت خشوع و خضوع سے محو ذکر و فکر تھی کہ اس کے آقا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کمرے میں روشنی دیکھ کر ایک چھوٹے سے سوراخ سے اندر جھانکا۔ اس وقت وہ لڑکی جس کا نام رابعہ تھا نہایت عجز و انکساری سے کہہ رہی تھی، اے حاکم الحاکمین، میں یتیم مبتلا و مصیبت ہوں، لیکن اس کے باوجود صبر میرا مقصود تیری رضا ہے۔ اے رب العزت، میں قلب روح سے تیری اطاعت کی تمنائی ہوں، مجھے رات کو سکون تیری عبادت سے میسر آتا ہے، مگر میں ایک لمحہ بھی تیرے ذکر سے نہ ہٹتی، مگر تم نے مجھے ایک پتھر دل انسان کے ہاتھوں میں سونپ رکھا ہے۔ اس کے آقا نے جب یہ الفاظ سنے تو اس کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی اور وہ تڑپ اٹھا۔ اس نے دوبارہ روزن سے اندر کی جانب دیکھا تو یوں محسوس ہوا جیسے رابعہ کے سر پر کوئی نور سا ہے جس سے سارا کمرہ روشن ہو گیا ہے۔ جب اس کے آقا نے دروازہ کھول کر اندر دیکھا تو رابعہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آقا نے دلگیر آواز میں کہا، رابعہ، میں اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہوں، اب سے تو آزاد ہے، دل چاہے تو میرے پاس رہ سکتی ہو اور اگر کہیں جانا چاہتی ہو تو مالک کو مختار ہو۔ حضرت رابعہ کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سن لی۔ تاجر عتیق کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد سیدہ رابعہ علمی مرکز کوفہ چلی گئیں، جہاں اس وقت کے بڑے بڑے علماء موجود رہتے تھے۔ وہاں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، اسرار فقہ اور حدیث و تفسیر کو خوب سمجھا، بہت سی احادیث مبارکہ اثر کی، کیونکہ ان دونوں حفظ و حدیث کی بنیاد تعلیم و تعلم تھی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد وہ دن میں تو ریاضت میں مشغول ہوتی، جب وہ سوتی تو تھوڑی دیر بعد بہت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی تھی اور اپنے نفس کو ملامت کرنے لگتی، کوئی اتنی دیر اپنے رب سے دور غافل کیسے رہ سکتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ بعد از نماز عشاء چھت پر جا کر ہاتھ پھیلا کر کہتی تھیں کہ اے اللہ، تیری مخلوق بستروں پر دراز ہے، عمرہ اور بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، ہر دوست اپنے دوست سے محو خلوت ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ تمام رات فجر تک آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتی اور دن چڑھنے تک مناجات کرتی رہتی، پھر کہتی، میرے اللہ، رات بیت گئی، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تو نے میری صلاح قبول فرما لی۔ تیری عزت کی قسم، میرا یہی طریقہ رہے گا جب تک کہ تو مجھے جواب نہ دے گا، اپنے درد سے دھتکارے گا تو بھی نہ ہٹوں گی، کیونکہ میرا دل تیری محبت میں گر گیا ہے۔ اللہ کی عشق و محبت نے اسے دنیا کی ہر چیز سے بے رغبت کر دیا تھا۔ وہ تھوڑی سی غذا اور تن ڈھانپنے کے کپڑوں پر قرات کرتی تھی، اپنی جوانی رضائے الہی کے لیے وقف کر دی۔ حضرت رابعہ دن رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتی تھی۔ دریافت کی تو فرمایا، میرا منشا اترنا نہیں، میں ہادی بر الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسا کرتی ہوں تاکہ وہ دوسرے انبیاء سے فرما سکے کہ میری امت کی صورت کی طرف دیکھو، اس کا عمل کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ رضائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رابعہ بصری کا مقصود تھا اور وہ روز جزا ملاقات کی متمنی تھی۔ اکثر کہا کرتی تھی کہ میں جنت کے لیے عبادت نہیں کرتی بلکہ محبت کی وجہ سے عبادت کرتی ہوں۔